حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی جو اس کے بعد کسی کو عطا نہ ہوئی. وہ ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھی جس کی وجہ سے بادشاہت، جرند پرند، زمین و آسمان، ہوا، جن، سب چیز اس کے تابع تھی. وہ ایک انگوٹھی اسم اعظم کی تھی، اللہ تعالیٰ کے نام کی انگوٹھی تھی. سلمان علیہ السلام کو اسم اعظم کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم ہوا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی تعمیر کے دوران لوہے کا، سٹیل کا جو کام ہے اس کی آواز نہ آئے. تو پھر انہوں نے اس کے لیے غور و فکر شروع کر دیا اور لوگوں کو حکم دیا. حضرت سلمان علیہ السلام نے تمام تدبیریں کی لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوئیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے سنا سمندر میں ایک شیطان جس کا نام سخر، آصف یا حقیق ہے. پھر آپ حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شیطان کو میرے پاس لاؤ. پھر اس کے لیے تدبیریں سوچی گئی. پھر ایک دریا جو کہ سمندر میں گرتا تھا، جس کا پانی سمندر میں گرتا تھا، جب 7 دن میں سمندر میں اس کا پانی بھر جاتا تھا تو اس کو وہ شیطان آ کے 7ویں دن پیتا تھا. تو پھر تدبیر سوچی گئی. حضرت سلمان علیہ السلام نے لوگوں کو لگایا. پھر تدبیر یہ سوچی گئی کہ اس پانی کو نکال لیا گیا سمندر، جس سے جب پانی بھر گیا تو اس کو باہر نکال لیا گیا پانی کو. پھر اس کی جگہ جو ہے شراب بھر دی گئی. جب شیطان آیا تو اس نے دیکھا تو وہ سوچتا ہے یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے، اور اس کو پیاس بھی لگ رہی تھی بہت. تو پھر اس نے اس کو پی لی. شیطان نے شراب پی لی. پھر اس کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑتا گیا. جیسے انسان شراب پیتا ہے اللہ اکبر، تو پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو گیا اس کے ساتھ. پھر جب شیطان نے شراب بہت پی لی تو اس کی عقل جاتی رہی. پھر اس کو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس لانے کے لیے اسم اعظم کی انگوٹھی دکھائی گئی. پھر اس کو حضرت سلمان علیہ السلام کی دربار میں پیش کر دیا گیا شیطان کو. جب وہ دربار میں پہنچے تو حضرت سلمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو حضرت سلمان علیہ السلام نے اسی کام جس کے لیے بلایا گیا تھا اسی کے لیے کہا، لگا دیا. پھر شیطان کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی تعمیر کرنی ہے، اور اس میں جو لوہے کا، حدید کا، سٹیل کا کام ہے اس میں آواز بھی اس کی نہیں آنی چاہیے. پھر شیطان گیا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا. پھر شیطان گیا ہود کے انڈے لے آیا. اس نے ہود کے 6 انڈے جمع کیے، اس کے اوپر اس نے شیشہ رکھ دیا. لہذا ہود آیا، اس نے اپنے انڈے دیکھے اوپر شیشہ تھا تو اس نے چونچ ماری، آواز نہیں آئی. تو اس نے سوچا، فکر کیا، اور وہ پھر گیا ہیرا لے کر آیا. اس نے اوپر ہیرے سے اس شیشے کی کٹائی شروع کر دی. ہیرے کے ساتھ شیشہ کٹ گیا. پھر ہود اپنے وہ انڈے بھی لے گیا اور اس کے ساتھ وہ شیشہ کاٹنے والا ہیرا بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا. حضرت سلمان علیہ السلام جب بھی حمام میں نہانے جاتے تو وہ انگوٹھی اتار کر اپنے پاس رکھ لیتے. ایک دن شیطان بھی ساتھ تھا باہر دروازے پر، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اتار کر شیطان کے حوالے کر دی، شیطان کو دے دی. حضرت سلمان علیہ السلام وہ انگوٹھی شیطان کو دے کر حمام میں نہانے کے لیے چلے گئے، اور شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں ڈال دی. اس کی وجہ سے شیطان کے اوپر حضرت سلمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی. تو پھر شیطان ہی بادشاہ بن گیا. 40 سال وہ بادشاہت کرتا رہا، لیکن وہ ایسے کام کر رہا تھا کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے وفادار لوگ تھے ان کو شک ہو گیا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام ہے ہی نہیں. تو پھر ایک دن جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک ایسا آدمی اٹھا اور اس نے شیطان کو کہا کہ اگر رات کو انسان کا غسل واجب ہو جائے تو پھر اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا سب سے پہلے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اس کو شک ہو گیا، اسی وجہ سے اس آدمی کو شک ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام ہے ہی نہیں. تو شیطان حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت پر سب چیز پر قبضہ کر چکا تھا سوا حضرت سلمان علیہ السلام کی بیویوں کے علاوہ. پھر اس سے کچھ غلط
کام ہوتے گئے، جیسے یہ ظہور ہوتا گیا، جو حضرت سلمان علیہ السلام کے لوگ تھے وفادار، ان کو یہ ظہور ہوتا گیا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن ہو گئے تھے شیطان کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت پر بادشاہت کرتے ہوئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام بہت پریشان حال تھے۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام جو کہ سمندر کے ساحل پہ نکل گئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو ہے مچھیرے مچھلی کا شکار کر رہے ہیں۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام ان کے پاس گئے اور مچھلی مانگی اور ان کو بتایا کہ میں حضرت سلمان علیہ السلام ہوں، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے اوپر تشدد شروع کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کے جسم سے خون بھی بہہ نکلا۔ وہ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ تم حضرت سلمان علیہ السلام ہو، وہ تو کہہ رہے تھے کہ حضرت سلمان تو بادشاہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے زمین، آسمان، ہوا، پانی، ریت، سب چیز جو دنیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے سب چیز پہ اس کو طاقت، بادشاہت عطا کی ہوئی تھی، تو وہ اس لیے نہیں مان رہے تھے۔ تو حضرت سلمان جب مچھیروں نے تشدد کیا تو اس کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کے جسم سے جو خون بہہ نکلا، تو وہ اس کو دھونے کے لیے، واش کرنے کے لیے پھر پانی کے پاس گئے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام پانی کے پاس گئے تو پھر کچھ مچھیروں کے دل میں جو ہے نا اللہ کی طرف سے یعنی محبت ڈال دی گئی اور وہ خوف پیدا ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بھوکا آدمی ہے، اس کو بھوک لگی ہے، تو انہوں نے کچھ مچھلیاں حضرت سلمان علیہ السلام کو دے دی۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کا پیٹ چاک صفائی شروع کر دی، فوراً سے ان کا پیٹ چاک کیا، جہاں سے وہ انگوٹھی جو سمندر میں شیطان نے پھینکی تھی وہ حضرت سلمان علیہ السلام کو برآمد ہو گئی۔ پھر جب انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے مل گئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اسم اعظم کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنی تو پھر جو ہے چرند پرند جو ہے پانی، سب چیز جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی ہوئی تھی، تو سب چیز جو ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام کو پہچاننے لگی۔ تو پھر جو ہے ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو لوگ پہچان چکے تھے، تو سب لوگ حضرت سلمان علیہ السلام سے معافیا مانگنے لگے۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ پھر آپ آئے اپنے تخت پر بیٹھے اور پھر حکم ہوا کہ اس شیطان کو گرفتار کر لو۔ پھر اس شیطان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر اس شیطان کو جب گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس کو ایک تالے کے صندوق میں بند کر دیا گیا۔ پھر اس کو بند کرنے کے بعد اس صندوق کو حضرت سلمان علیہ السلام نے تالا لگا کر سمندر میں پھینکوا دیا۔ پھر اس صندوق قیامت تک سمندر میں رہ گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں پیدل ہی بیت المقدس گئے۔ وہ شیطان کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ انگوٹھی قیامت سے کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے، کچھ روز پہلے یہ اسرائیل کے شہر سے ہی برآمد ہوگی، جس کے اوپر اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے کہ لوگ پہچانے جائیں گے، مسلمان اور کافروں کا فرق کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر آگے دیکھیں۔